عمرے کے بارے میں بات عمرہ بطور فیشن. تو یہی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کنویں میں گر گیا مرنے کے قریب، آپ نے نماز شروع کر دی. یہ بھی شیطان نے آپ کو دھوکہ دیا. نماز کتنا بڑا عمل ہے، مگر اب اس کا موقع نہیں تھا. وہ سمندر میں ڈوب رہا، اس کو بچانا چاہیے تھا. آپ نے جو نماز شروع کی، یہ آپ کو شیطان نے بیوقوف بنایا کہ آپ نیکی کر رہے ہیں. نہیں، اس وقت اس کا موقع نہیں تھا. اسی طرح آپ کی یہ بات ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ محلے والے غریب مر رہے ہیں، لوگوں کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، مگر یہ لوگ عمرے کی طرف دوڑتے. اگر اللہ منظور ہوتا، ثواب چاہتے ہوتے، ثواب یہاں نہیں ملتا. ہاں جی جی السلام علیکم. جی بھائی جان اپنے دس کا ایڈریس بتانا ذرا جی. کہ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے عالم ہیں، مجاہد ہیں، جا رہے تھے بیت اللہ شریف کو. تو جب وہ نیشا پور میں پہنچے، اپنے شہر مرو سے چلے تھے، تو باقی ساتھی آگے جا رہے تھے. ان کی نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مکان سے ایک بچی نکلی برقع پوش. اس نے نظر بچا کرنا گندگی کے ڈھیر پر پڑی ہوئی تھی مردہ مرغی، وہ اٹھائی اور اپنے برقعے میں چھپا لی اور اپنے گھر میں داخل ہونے لگی. انہوں نے آواز دی کہ بیٹا رک جا، اور پوچھا کہ بیٹا میں نے دیکھا کہ تم نے مردہ مرغی اٹھائی. اور وہ بیچاری نادم ہوئی. اس نے کہا حضور 3 دن ہو گئے ہمیں کوئی حلال حرام شے نہیں ملی، آج یہ ملی ہے، بس اسی پر گزارا کریں گے. آپ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ کتنے دینار ہیں آپ کے پاس سونے کے پاؤنڈ؟ اس نے کہا 1000. کہا اگر یہاں سے ہم واپس چلے جائیں مرو کو کتنے چاہیے؟ اس نے کہا 20 رکھ لیے، 980 اس کو دیے، حج چھوڑ دیا. اس لیے کال کٹ گئی، جاری رکھیے. اچھا، انہوں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا کہ اس حالت میں حج پر ہم جائیں گے تو ہمارے منہ پر ہی حج مارا جائے گا نا، کہ میری مخلوق مردار مرغیاں کھا رہی ہے تم حج کرتے پھرتے. تو میں بالکل آپ نے ٹھیک یہ توجہ دلائی کہ ان لوگوں کو چاہیے اگر ایک بار عمرہ نصیب ہو گیا تو عمرے سے بڑی نیکیاں ہمارے ملک میں موجود ہیں. یہ کمی پوری ہو جائے گی نا، معاشرہ خوشحال ہو جائے گا، پھر جی چاہے ہر سال جاتے رہے. باقی کچھ لوگوں نے واقعی ایسے ہی کر لیا کہ جب ادائیگی کے دن آتے ہیں نا تو عمرہ کو چلے جاتے ہیں. لوگ جا کر پوچھتے ہیں حاجی صاحب نے پیسے دینے سے، وہ ملازم کہتے ہیں حاجی صاحب ہمیں تو شاکر نہیں گئے. یہ بہانہ بنا لیا نہ ادائیگی کرنے کی. جی جزاکم اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں ریحانہ بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے. جی بہن فرمائیے. جی مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ختم شریف کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ جائز ہے کہ نہیں ہے. جی ختم کے بارے میں پوچھ رہی ہیں بہن ریحانہ کہ ختم دلانا جائز ہے یا نہیں؟ جی بالکل. ختم شریف میں سے رہنا، اتنی بات تو میری بہن ٹھیک ہے کہ جو مر چکا آدمی اس کے لیے دعا کرنا، اس کی بخش کے لیے کچھ نہ کوئی کوشش کرنی، خیرات کرنی، قرآن مجید بھی پڑھ کر آپ اگر بخشتی ہیں ٹھیک ہے. وہ بھی کئی عالم کہتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. باقی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ کھانا سامنے ہو تو اس پر جو پڑا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ کوئی کھانا حرام ہو جاتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، یہ لوگوں نے ہندوؤں سے لیا. اب یہ ٹھیک ہے بات کہ ہندو لوگ انہی دنوں میں 30 دن 7ویں 9ویں 10ویں 20ویں 40ویں میں یہ رسمیں کرتے تھے. کھانا پکتا تھا، اس پر باقاعدہ برامن جو سنسکرت میں وید پڑھتا تھا، ابشرمن اس برامن کو کہتے تھے، وہ پھر سواب پہنچاتا تھا سنکلپ. یہ ہو بو کاپی اس کی ہم نے لے لی نا. اس لیے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ تب تک کھانا سامنے نہ آئے اس وقت سواب نہیں پہنچتا، نادان ہے. کھانا الگ دو، قرآن الگ پڑھتے، الحجت الفایا ان کا رسالہ. تو اس لیے ہندوؤں کی مشابت ختم کرنے کے لیے کچھ نیک لوگوں نے کہا کہ تمہارا مقصد ثواب پہنچانا ہی ہے نا، اگر الگ قرآن پڑھ کر وہ بخش دو گے وہ نہیں پہنچے گا. کھانا الگ کسی مسکین کو، یہ طریقہ جو ہندوؤں والا تم نے اپنایا کہ وید چھوڑ دیا، اس کی جب قرآن لگے رسم وہی ہے کہ کھانا سامنے پڑا. یہ آپ ہندوؤں کو ملیں، ان کی کتابیں اگر آپ کو ملیں دیکھ لیں، بالکل یہی رسم ہے. اور دین اس کا دشمن ہے کہ جو رسم کافر کی ہو ہم اس کی نقل نہیں کر سکتے. اور اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز میں قرآن مجید کھول کر ہاتھ میں لے اور پڑھے، جیسے یہ اہل حدیث حضرات کی، وہ کہتے ہیں نماز باطل ہو جاتی. لوگوں نے کہا نماز اور قرآن باطل کیوں ہوگی؟ فرمایا تشبہ اہل کتاب کے ساتھ. عیسائیوں کے پادری اور یہودیوں کے جو ہے نا پریسٹ، وہ بات کے وقت بائبل ہاتھ میں لیتے ہیں، اس لیے نقل ہوگی. نقل میری بہن اتنی بری ہے کفار کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عاشورے کا روزہ اکیلا نہ رکھو، یہ یہودی رکھتے ہیں، ایک اور اس کے ساتھ ملاؤ. تو ہمیں یہ ہدایت ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم کفار کے طریقہ سے نفرت کریں. اس لیے بعض نیک لوگ بیچارے یہ کہتے ہیں وہ نہ ختم کے دشمن ہیں نہ قرآن پڑھنے کے. لوگ بات سمجھتے نہیں،
الجھا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دشمن ہے مردوں کے، وہ کہتے ہیں قرآن الگ پڑھ کر بخشو، خیرات کرو، دو جی چاہ کر دے، مگر یہ طریقہ کھانا سامنے اور اس کو ضروری بھی سمجھتے ہو، اس وقت شروع ہی نہیں کرتے جب تک مولوی صاحب کے پاس دودھ بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ تو خود اعلیٰ حضرت بھی لکھنا ہے، کوئی دین میں نہیں، کہیں نہیں یہ لکھا کہ اسی وقت ثواب پہنچے گا یہ اکٹھے ہوں. جی جی ریحانہ بہن بات کلیئر ہو گئی جی، مہربانی. جزاکم اللہ جی. آپ فیشنی عمرے کے بارے میں فیشنی عمرے نہیں ہونے چاہیے اس وقت. ضرور یہی اور بڑی نیکیاں یہ شیطان کی چال ہے کہ وہ ہمیں نا ان نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے جو اس وقت نہیں ٹھیک، ان کی نسبت دوسرے طریقے جو ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی وہ ٹھیک. غربا کی مدد کریں، ہسپتالوں کو دیں، کتنے لوگ علاج کے لیے بیچارے اپیلیں شائع کراتے ہیں اخبارات میں، آپ عمرے کی بجائے ان کو دے دیں، ان کا وہ خاندان کا کفیل بچ جائے، اچھی بات نہیں. مگر پتہ چلتا نا کہ اللہ سے ثواب لینا مقصود نہیں، نمائش ہے. کتنی بار گئے سیر سپاٹا کرتے ہیں. جی جزاکم اللہ. ہمارے ایک بھائی حج کے لیے جا رہے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے لیے حج افراد بہتر ہے یا تمتع یا قران، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مروی ہے، میری رہنمائی فرما دیجیے. میرے بھائی آپ کو حج مبارک کو بڑی خوشی، آپ حج پر جا رہے ہیں، اللہ خیریت سے آپ کا یہ سفر طے کرائے، صحیح مناسک ادا کرنے کی توفیق دے، قبول فرمائے. ہر مومن کو اللہ یہ ساتھ نصیب کرے. جو حج کا طریقہ آپ نے پوچھا اس کے بارے میں سنت سے جو صحیح رہنمائی ملتی ہے وہ ہے کہ خود تو رسول کریم علیہ السلام نے قران کیا تھا، مگر اس کے بارے میں بعد میں وضاحت کر دی کہ اگر میں اپنے ساتھ اونٹ نہ لے لاتا مدینہ منورہ سے، اس کو سوکل حجی کہتے ہیں، قربانی کے جانور وطن سے ہی ساتھ لے لیے جائیں. جو ایسا کرے اس کے لیے پھر قران ہی ہے، وہ جب تک جانور ذبح نہ ہو لیں وہ احرام نہیں کھول سکتا. باقی سارے صحابہ کو آپ نے ہدایت فرمائی کہ جو وطن سے قربانیاں لے کر نہیں آئے وہ عمرہ کریں اور عمرے کے بعد احرام کھول دیں. حکمن آپ نے حج تمتع کرایا، اور اس وقت سراقہ نے صحابی رضی اللہ عنہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سال کے لیے یہ حکم ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ نے پھر نہ اس طرح انگلیاں دوسری انگلی میں ڈال کے کہا عمرہ حج میں قیامت تک کے لیے داخل ہو گیا، اب تمتع ہی ہوگا. اس لیے ہم جو دوسرے علاقوں کے لوگ جاتے ہیں نا اور اپنے وطنوں سے قربانی ساتھ نہیں لے کر جاتے، وہاں خریدتے ہیں، ہمارے لیے مسنون حج تمتع ہی. جزاکم اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ اقرازن بات کر رہی ہوں. جی بہن فرمائیے. جی وہ یہ تھا کہ روزے میں تو مسواک جائز ہے، جی جی روزے میں خون نکلے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جی جی مسواک کرنے سے مسوڑے خراب ہے تو اس میں سے خون نکلتا ہے، جی جی روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ جی مسوڑے خراب ہیں، مسواک اور پیسٹ کرنے سے خون نکلتا ہے، تو اس حالت میں روزہ. ہاں میری بہن آپ نے جو پوچھا نا کہ مسواک کرنے سے مسوڑوں سے خون نکلاتا تو اسے روزہ رہتا ہی نہیں. خون مسواک سے نکلا یا ویسے بھی کسی نے انگلی ماری نکلا ہے، اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ باہر تھوک دے نکلے نا، اس کو خون جسم کے کسی حصہ سے بھی نکلے یا کوئی نکلوائے بھی، پچھنے لگوائے وغیرہ یا خون کی بوتل بھی دے دے، اس سے کوئی نہیں روزے کا نقصان ہوتا. اندر نہیں کوئی چیز جانی چاہیے. آپ بے فکر ہیں، اگر مسواک سے نکلتا نکلنے دے، مسواک ضرور کرے. روزہ میں مسواک کرنا بہت اچھی نیکی ہے، منہ صاف رکھنا چاہیے. جی قرۃ العین کچھ اور پوچھنا چاہیں گے مولانا سے؟ جی وہ جو قرآن پڑھتے ہیں ہم اکثر چیئر پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو سامنے ٹیبل ہو تو وہ قرآن میں جو سجدہ آتا ہے تو وہ سجدہ ہم ڈائریکٹ اسی ٹیبل پہ کر دیتے ہیں، اس کے لیے اٹھ کے جا کے نہیں کرتے، تو وہ صحیح ہے سجدہ؟ یعنی بیٹھے بیٹھائے کسی بھی جگہ پہ تلاوت قرآن کریم کرتے وقت اگر سجدہ تلاوت آ جائے تو بندہ ٹیبل پہ ہی ماتھا ٹیک لیتا ہے، تو آیا اس حالت کے اندر سجدہ تلاوت جو ہے اس کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ جی سجدہ تلاوت جو ہے نا، اس کے لیے وہ قانون نہیں ہے جو نماز کے سجدہ کے لیے. یہ تو صرف سر جھکانا ہے، ایک ادب کا اظہار ہے کہ اللہ آپ نے حکم دیا ہم نے سر جھکا دیا. اس لیے کئی لوگوں کے بارے میں تو یہاں تک بھی آیا کہ وہ صرف سر جھکا دیتے. بے شک حالت حیض میں بھی عورتیں ہوتی یا کوئی سن رہا ہوتا سر خام کر دیتے. بعض لوگ چلتے چلتے تھے، ان کے بارے میں آتا ابو الرحمن السرمی کہ وہ پڑھتے جاتے، جہاں سجدہ آتا ہے سر جھکاتے اور پھر چلتے جاتے. جو کھڑا ہو کر زمین پر سجدہ کرے وہ ایک بہتر والا طریقہ. اچھا تو یہی ہے کہ اگر موقع میسر ہو آدمی کھڑا ہو، اللہ اکبر کہے، پھر سجدے میں چلا جائے، سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھے، مگر نہ کوئی اتحیات ہے نہ سلام ہے، بس سجدہ ایک کرنا. ایسا ہو سکے تو بہتر افضل. مگر اگر بیٹھے بیٹھے سر جھکا دے یا زمین پر سر رکھ دے یا ٹیبل پر رکھ دے، سجدہ ہو گیا، سجدہ تلاوت ادا ہو گیا. قرۃ العین بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، اللہ حافظ. جی مولانا. جی تو حج تمتع جو ہے نا ہمارے لیے وہی جو باہر کی دنیا سے آتے ہیں. اب افراد صرف ان کے لیے رہ گیا جو حرم کی حدود میں رہتے ہیں. 48 میل کے اندر اندر جو لوگ رہتے ہیں نا
ان کے لیے افراد ہے، وہ عمرہ نہیں کر سکتے، عمرے کے لیے لگ جائیں، حج کے لیے لگ جائیں، ان کو فاصلہ زیادہ نہیں طے کرنا پڑتا، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ کیوں تمتع کریں، ایک ہی سفر میں دونوں عبادتیں کریں، حج کے لیے لگ آئیں، عمرہ کے۔ مگر جو ہم دور دراز کے لوگ ہیں آفاقی، ہمارے لیے دین نے آسانی رکھ دی کہ ایک ہی سفر میں تمتع بھی کر رہو یا کران، مگر کران وہی کرے گا جو وطن سے ہی اپنے ساتھ جانور ہانک کر لے جائے گا، جو وہاں سے قربانی خریدیں گے ان کے لیے تمتع ہی، پہلے عمرہ کریں، احرام کھول دیں، 8 تاریخ سے باعث الحج کی، پھر مکہ معظمہ سے احرام باندھیں اور حج کریں۔ یعنی اب آپ کے فرمانے کا معنی یہ ہے کہ صرف ہمارے لیے تمتع حج تمتع باقی رہ گیا، اور کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ آج کل گھروں کے اندر غیر مسلمہ خادمہ رکھنے کا عام رواج ہے، تو اسے افطاری تیار کرنا، کپڑے وغیرہ استری کروانا، اور بعض اوقات قرآن کریم اور دیگر کتب بھی اس کو کہنا کہ پکڑا دے یا رکھ دے، آیا اس صورت کے اندر قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے؟ میری بہن بہت اچھی بات آپ نے پوچھی۔ کئی گھروں کا یہ مسئلہ، غیر مسلم ہو یا مسلم ہو نا، اس کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے۔ اسلام میں یہ کوئی نہیں تصور دیا گیا کہ غیر مسلم جو ہے وہ اس کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں، اگر وہ دھلے ہوئے ہاتھ ہیں تو کوئی ناپاک نہیں، وہ کافر ہے تو اللہ کے ہاں جا کر حساب دے گا۔ وہ کھانا تیار کرے، اپنے برتنوں میں تیار کرے، مگر برتن صاف ہوں، کوئی حرام چیز اس میں نہیں ملائی۔ ہمارے لیے میری بہن حلال حرام کی ہے تفریق، حلال حلال ہے، بے شک غیر مسلم کو اس کو ہاتھ لگائے، اور حرام حرام ہے، خواہ امام کعبہ بھی نعوذ باللہ ہمیں پکڑائے نا، حرام نہیں حلال ہو سکے۔ اس لیے آپ مطمئن رہیں، غیر مسلم لڑکیاں برتن صاف کریں، کھانا پکائیں، کتابوں کو ہاتھ لگائیں، قرآن مجید کو بھی لگائیں، کوئی نہیں، صاف ہونے چاہیے ہاتھ، وہ آپ کے بھی ہونے چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک آدمی پر قرض تھا، لیکن ایک آدمی اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا کہ اگر آپ کے اندر جرت ہے تو قرض لے کے دکھاؤ، اسی حالت کے اندر وہ بندہ مر گیا، اب اس کی اولاد اگر قرض ادا کر دیتی ہے تو کیا والد کی طرف سے یا اس بندے کی طرف سے قرض ادا ہو جائے گا، جبکہ اس کی نیت پوری زندگی قرض نہ ادا کرنے کی تھی؟ بہت عمدہ سوال۔ اولاد جو قرض ادا کرے گی نا، اس سے دنیا کا معاملہ ختم ہو جائے گا کہ وہ قرض لینے والے کو رقم مل گئی، اب جھگڑا ختم ہو گیا۔ مگر وہ مر جو گیا نا، جس نے نیت یہ کی ہوئی تھی اور للکارتا تھا کہ لے لو، وہ نہیں بری ہوگا، وہ اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ اس کو تو اللہ ہی ہے، اس کی مرضی ہے، معاف کرے یا جہنم بھیجے، اس کے لیے یہ بچوں کا ادا کرنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر کوئی شخص نیت رکھتا تھا میں ادا کروں گا، مگر بے بس تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، دینا چاہتا تھا، وہ بعد میں اس کی اولاد دے دے، وہ ٹھیک ہے، وہ اس کی نیت دینے کی تھی۔ جو دینا ہی نہیں چاہتا تھا اس کو وقت اور بدنصیب کو کیا فائدہ ہو؟ لیکن یہاں سوال یہی ہے کہ قرض دینے والا چاہتا ہی نہیں تھا کہ قرض ادا کر دے، بلکہ الٹا یہ بات کہتا تھا کہ اگر لے سکتے ہو تو لے کے دکھاؤ، ہاں وہ نیت اس کی قرض ادا نہ کرنے کی نہ تھی۔ کرنے، اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس کو بچوں کے دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کو مطلب ٹھیک، دنیاوی اعتبار سے دنیاوی معاملہ حل ہو گیا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا معاملہ ابھی اسی باقی لیے ہے۔ میرے بھائی صاحبان، یہ قتل کا معاملہ جو ہے اتنا خطرناک ہے کہ اس کا بھی کوئی حل نہیں۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ 2 آدمی جو ہے ان کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ ہم آئے سمر رحمت اللہ، کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، ایک مشرک ایک قاتل۔ قاتل کا معاملہ بھی ایسا کہ بعد میں وارث بے شک رقم ادا کر دیں دیت یا معافی لے لے، وہ دنیا کا جھگڑا ختم ہوا، مگر جو بیچارہ مر گیا اس کا حق کس نے دینا؟ اس سے کون معافی لے گا؟ وہ تو مر چکا، وہ قیامت کے دن اپنا سر ہتھیلی پر لیے ہوئے اللہ کی عدالت میں آئے گا، خون بہ رہا ہوگا، وہ فریاد کرے گا، اور پہلے کیس جو ہے عبادتوں میں سے نماز کے دیکھے جائیں گے پرچے ہمارے، اور دنیاوی معاملوں سے قتل کے دیکھے جائیں گے۔ جب وہ پیش ہوگا وہاں پتا چلے گا کہ اس کو معافی ملتی ہے یا نہیں۔ یہ وارث راضی ہوگا، ٹھیک ہے انہوں نے رقم لے لی، دنیا کا مقدمہ ختم ہوا، آخرت کی بات تو اسی طرح سر پر کھڑی۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن کے پھر تدارک کا کوئی دنیا میں طریقہ نہیں، وہ حل ہی نہیں ہو سکتے مسئلے۔ آپ نے ایسا گناہ کر دیا کہ وہ اب آخرت میں ہی جا کر معاملہ طے ہوگا۔ یہی قرض کی بات، اگر وہ کہتا تھا نہیں دینا میں نے لے لو، تو وہ تو پھنسا ہی پھنسا، بچوں نے دے دیا، ٹھیک ہے بچوں سے جھگڑا ان لوگوں کا ختم ہو گیا، وہ نہیں بری ہوا، پکڑے گا اللہ۔ جزاکم اللہ۔ اور قرض آپ دیکھتے ہی ہیں نا کہ رسول کریم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو بعد میں فرمایا سوائے قرض کے، اور کہا یہ ابھی جبریل نے آ کر کہا مجھے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں سارے گناہ بخشے جاتے ہیں؟ علت دین کہ بندوں کا جو دینا وہ شہید ہونے سے بھی نہیں معاف ہوگا۔ کسی کا مار کر نہیں مرنا چاہیے، دینا چاہیے جو ذمہ واجب ادا ہے۔ جزاکم اللہ۔ نثار کالونی سے ایک بہن نے ہمیں سوال بھجوایا ہے کہ ایام مخصوصہ کے اندر
آیا میں آخری 2 صورتوں کی تلاوت رات سوتے وقت یا آیت الکرسی یا کچھ اور آیات مبارکہ جو میرے معمول کے اندر تھیں، کیا میں ان کی ان حالات کے اندر تلاوت کر سکتی ہوں؟ کر سکتی ہیں. جو ورد سکھایا گیا نا کہ سوتے وقت یہ پڑھو، بے شک قرآن آیات ہوں یا صورتیں، اس نیت سے پڑھ سکیں. ہاں اگر آپ یہ نیت کریں کہ میں نے آج قرآن شریف پڑھنا ہے شروع سے آخر تک یا کوئی حصہ، تو اس کو کئی علماء منع کرتے ہیں، مگر صحیح بات وہ اس میں بھی یہی ہے کہ حیض کے دنوں میں عورت کے لیے قرآن پڑھنا منع نہیں ہے. بے شک وہ سارا پڑھتی ہے، صرف چھونا نہیں، ہاتھ نہیں لگانا. ویسے اگر زبانی یاد ہے یا کسی لکڑی سے وہ ورق اٹھ لی جائے پڑھ سکتی. جنبی نہیں پڑھ سکتا. جس کو غسل کی حاجت ہے نا، وہ شخص زبان سے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا. بسم اللہ وغیرہ جو یہ قرآن نہیں شمار ہوتی، وہ برکت کے لیے پڑھتا، وہ تو ہر موقع پر ہم پڑھتے نا، وہ الگ ہے. یا سبحان اللہ الحمدللہ ذکر ہے. قرآن نہیں پڑھ سکتا کہ میں قرآن پڑھنے لگاؤں جب تک غسل نہ کرے. اور فرق بھی بہت عمدہ اچھا کیا امام ابن قیم نے کہ کیوں امام مالک نے کہا کہ حیض عورت کو اجازت ہے. ٹھیک ہے، حیض عورت جو ہے اس کا ایک تو بے بسی ہے، اس کی بیماری تبھی ہے 4-5 دن رہے گی. اگر آپ حافظہ کو روک دیں یا اس کو بیچاری بھول ہی جائے گی. مگر جنبی کو کیا تکلیف ہے؟ کیوں نہیں اٹھ کر غسل کرتے؟ اس نے تو خام خواہ اپنے آپ کو محروم کر کے اٹھے نہ لے. اس کی مجبوری جو اختیاری ہے وہ ہے بے بسی اس کی، اس کے لیے جائز. اعلام الموقعین میں بالکل واضح تفصیل سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حیض والی عورت اور جنم قرآن نہ پڑھے. یہ صحیح نہیں ہوئی. اگر صحیح ہوتی تو پھر تو فیصلہ کن سی. یہ ثابت نہیں ہوئی، اس لیے عقل کے مطابق اور بالکل دین کے مطابق بات یہ ہے کہ حیض والی عورت حیض میں بھی پڑھتی رہے اور جنبی نہیں پڑھ سکتا، وہ غسل کے بعد ہی پڑھے. چھونا کسی کے لیے بھی جائز نہیں. جو بے وضو ہے وہ چھوئے نا، پاک ہونے کے بعد یا وضو کے بعد چھو، زبان ہی پڑھے. جزاکم اللہ. فتاوی آن لائن یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں شام 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام کے اندر مولانا محمد اسحاق مدہ ذلہ العالی آپ کی طرف سے آنے والے دینی، معاشی، معاشرتی اور کاروباری معاملات کا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جوابات مرحمت فرماتے ہیں. اگر اس سلسلہ کے اندر آپ بھی مولانا محترم سے کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 080011777. فون نمبر دوبارہ لکھ لیجئے 0800111777. مولانا ہمارے پاس آخری سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کا مسجد کے اندر آنا اور فرض نمازوں کے اندر انہیں کہاں کھڑا کیا جائے؟ حکم تو یہی ہے کہ بچے آخری صف کے اندر ہوں، لیکن بچے بعض اوقات اپنے والد سے یا بڑے بھائی سے الگ نہیں ہونا چاہتے، بلکہ الگ کر دیے جائیں تو مسجد کے اندر شور شرابہ کا باعث بنتے ہیں. آیا اس حالت کے اندر انہیں اپنے قریب یا اپنے پاس کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ بچوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے سخت طبع واقع ہوئے ہیں، بچوں کو آنے نہیں دیتے. اگر کوئی لے آئے تو ناراض ہوتے، کیوں لائے ہو کیوں لائے. حالانکہ سوچتے نہیں کہ اگر چھوٹی عمر میں انہیں ہم مسجد میں نہیں لائیں گے تو پھر بڑے ہو کر آئیں گے، ٹانی سخت ہو جائے گی، پھر مڑے گی. لانا چاہیے بچوں کو. رسول کریم علیہ السلام خود نماز میں آپ دیکھتے ہیں جماعت کراتے ہوئے اپنی گود میں اپنی نواسی حضرت ماما کو اٹھائے رہتے تھے، رکوع اور سجدے میں جاتے پاس کھڑی کر دیتے پھر اٹھا لیتے. اس لیے بچوں سے اتنی نفرت نہیں ہونی چاہیے. ایک روایت بیان کر دیتے ہیں کہ بچوں کو اور مجنونوں کو مسجد سے دور رکھو. یہ سب ضعیف روایتیں ہیں. بچے آنے چاہیے. حضرت حسن رضی اللہ اور حسین رضی اللہ آپ پڑھتے ہیں حضور سجدے میں گئے، سوار ہو گئے، سجدہ آپ نے لمبا کر دیا. بعد میں لوگوں نے پوچھا حضور ہمیں تو فکر پیدا ہوگی کہ آپ کی روح مبارک قبض ہوگی. فرمایا نہیں، بچہ سوار ہو گیا تھا، میں نے اس کو ناراض نہیں کرنا چاہا. تو بچوں کو آنے دیں، کوئی نہ ٹوکے. باقی صف میں بھی جہاں جگہ ملے آپ ان کو اپنے اندر کھڑا کر لیں. کوئی یہ ہدایت نہیں جو کہتے ہیں نا پہلے مرد پھر عورتیں، بچے اور پھر عورتیں، ایسی کوئی پابندی نہیں. درمیان صفوں میں بھی کھڑا کریں، بلکہ بہتر ہے ایک کھڑا کر لیا پھر کوئی بالغ کھڑا ہو جائے. ان کو اکٹھے بھی اگر کھڑا ہونے دیں تو دیکھا نا شرارتی ہوتے ہیں، عمر جو ایسی ہے ایک دوسرے کو چھیڑنے لگتے ہیں. تو ایک ایک بالغ ہو جائے درمیان میں، ایک ایک بچہ کھڑا ہوتا جائے تو پھر معاملہ جو ہے نا کنٹرول ہو جائے گا. بچے بھی کھڑے ہو جائیں گے اور شرارت بھی کوئی نہیں ہوگی. جی جزاکم اللہ. عورتوں کے مساجد کے اندر جانا اور نمازوں کی ادائیگی کرنا، اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے. قرآن و سنت کی روشنی میں عورتوں کا مسجد میں جانا، جبکہ وہ خوشبو نہ لگائے، اپنے آپ کو بنائے ساور نام، بلکہ سادہ لباس میں جائیں تو پردے کا لحاظ کر کے جائز ہے. مگر بہتر ان کے لیے آپ نے یہی سمجھا ہے، یہی فرمایا کہ عورت کی نماز جو ہے نا گھر کے صحن میں بہتر ہے مسجد سے، صحن سے بہتر برآمدے میں ہے، برآمدے سے بھی بہتر گھر کے اندر کوٹھی کے اندر جو ہے نا. اسی لیے حضرت حمید سعدیہ رضی اللہ کا واقعہ ذہن میں میری بہنوں کو رکھنا چاہیے.
پاک زمانہ تھا، حضور کا عہد تھا، صحابہ تھے، مگر جب آپ نے ارشاد یہ فرمایا، وہ بہت شوق رکھتی تھی کہ مسجد نبی میں نماز پڑھیں، مگر آپ کی اس بات کو سننے کے بعد انہوں نے اپنے مکان کے کونے میں نا تاریک اور اندھیری جگہ جہاں نماز بچھا لی، مسجد نبی نہیں گئی، ان کا جنازہ پھر وہیں سے اٹھا، گھر میں ہی پڑتی۔ تو عورتوں کے لیے زیادہ بہتر تو پردہ ہی ہے، باقی دینی مسائل سیکھنے کے لیے اگر جائیں، جیسا کہ یہ دور آ گیا کہ بے علمی ہے، اگر جا کر خطبہ جمعہ وغیرہ سنیں، عید میں تو بہرحال جانا ہی چاہیے، اس کے لیے پردے کا اہتمام اور اپنے لیے جو ہے نا سادگی وہ ضروری ہے، مگر حکم ہے عید کی نماز کے لیے تو باقاعدہ آپ نے کہا نا کہ سب کو لے کر جاؤ، حتیٰ کہ حیض کی حالت میں جو عورتیں انہیں بھی لے کر جاؤ، وہ نماز نہ پڑھے پیچھے بیٹھی رہیں، دعا میں شریک ہوں۔ اس اجتماع میں تو آپ نے فرمایا بے شک کنواری لڑکیاں ہیں، کوئی ہے، سب کو لے کر نکلو، یہ مسلمانوں کا اجتماع ہے، شوکت کا مظاہرہ۔ عید کا حکم الگ ہے، باقی نمازوں کا یہی ہے کہ اگر گھر میں پڑھیں بہتر ہے، ورنہ اگر کوئی اچھے طریقے سے مسجد میں بھی جا کر پڑھ لے تو ناجائز نہیں ہے، آپ نے فرمایا روکنا نہیں اگر وہ جانا چاہیں۔ باقی ان کو بھی چاہیے کہ خوشبو نہ لگائیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ مسجد نبی سے آ رہے تھے، ایک عورت پاس سے گزری، آپ نے خوشبو محسوس کی، پوچھا بہن کہاں سے آ رہی؟ کہنے لگی مسجد نبی سے، تو فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عورت عطر لگائے اور مسجد میں جائے اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، جب تک وہ واپس جا کر غسل جنابت کی طرح مال مال کر دھوئے نا خوشبو، لعنت برستی رہتی۔ تو مسجد میں اس طرح گئی، تو بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو خیال کریں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہدایتیں دی ہیں ان کی پابندی کریں۔ عید کے لیے بھی فرمایا ہننا تافلات، سیدھی سادھی میری کچہری جائیں، مگر جس طرح نمائش آج کل کرتی ہیں بچیاں پھر یہ تو نہیں جائز ہو سکتی، یہ تو گناہ کا سبب بنتا۔ جی جزاکم اللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام فتاوی آن لائن کو آپ کی اجازت سے ختم کریں گے۔ یہ پروگرام روزانہ شام 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک مرکز الحرمین اسلامی ستیانہ روڈ پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی اس سلسلہ میں مولانا سے کوئی رہنمائی چاہیے، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں اور کسی چیز کا حل تلاش کرنا چاہیں تو ہمارے فون نمبر نوٹ کر لیجئے 0800 11 اور ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 0800 11 یہ پروگرام روزانہ شام 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام آپ دی سگنل کیبل نیٹ ورک پر روزانہ شام 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک دیکھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی کالز اور لکھے پڑے سوالات کا جوابات مولانا محمد اسحاق مدث اللہ العالی جال والے مرحمت فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔